الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اس دیش میں کیسے رہا جائے، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج اس کا درس نمبر 4۔ ہم نے اس میں جو بات آپ سے کرنی چاہیے اور کر رہے ہیں کہ آخر اس دیش میں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اس پہ ہم نے آپ کے سامنے ایک بات یہ کہی کہ نفرتی ماحول ہم نے پیدا کیا۔ دوسری بات پلان کے ہم باتیں رہے، اور تیسری چیز جو ہے وہ تعلیم سے دوری ہے۔ یہ جو تعلیم سے دوری ہوئی، اس کی وجہ بھی بنیادی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مسلمان تعلیم حاصل کیا تو بھی اس کو کوئی سرکاری جو ہے وہ جاب نہیں لگی، اس سے اس کا دل ٹوٹتا گیا اور دن پر دن تعلیم سے دور ہوتا گیا۔ یہ ایک بڑا عذر ہم بیان کرتے ہیں، ایک حد تک صحیح بھی ہے، لیکن مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تعلیم کے بارے میں کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹاپ کی جگہ خالی ہے۔ جن لوگوں کو یہ عذر بہت بڑا عذر نظر آ رہا ہے کہ ہم کو جاب نہیں لگی لہذا پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، ان سے حضرت کا یہ جملہ کہ تم اتنی محنت کرتے کہ تم ٹاپ والے ہوتے تو دیکھتے تمہارے لیے جگہ خالی کیسے دی۔ ہم نے جو پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا یا پڑھے، ہم ہمیشہ سیکنڈ کلاس کے میں پڑھتے رہے۔ دنیا دن پر دن جتنا آگے بڑھتی جا رہی ہے، اس میں اسپیشلسٹ کی وانٹ ہے، اس میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا آتا ہے لیکن جانتے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے یہ دنیا نہیں ہے، لہذا تعلیم سے جو دوری ہوئی اس کے یہ نتائج برآمد ہوئے۔ آپ دیکھیے، کل بھی میں نے بات کہی تھی کہ آپ کا گاؤں ذمہ داروں کا گاؤں ہے، پڑھے لکھے بھی لوگ رہے، کسی آدمی نے یہ نہیں سوچا کہ آنے والے دن میں آزادی کے بعد کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا، ہمارے بچے ہماری بچیاں 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر جب پڑھنے جائیں گی تو ان کی عزت کی حفاظت کیسے ہوگی، کیا وہ اسلامی ڈریس کوڈ میں بچیاں جا پائیں گی یا نہیں جا پائیں گے، کوئی ایسی پلاننگ ہم نے نہیں کی۔ آج حجاب کا مسئلہ آیا، اگر ہمارے پاس اپنے اسکول ہوتے تو ہم اپنی بچیوں کو یا تو اس اسکول میں داخل ہی نہیں کرتے جہاں پر پہلے سے معلوم ہوتا کہ حجاب کا مسئلہ ہونا ہے، اور اگر ہو گیا تھا تو ہم نکال کر کے کس میں لے آتے؟ اپنے اسکول میں لے آتے، لیکن ہمارے پاس کوئی اسکول نہیں ہے۔ میری بچی کے ساتھ خود کلاس میں بیٹھی ایگزام دینے، اور آپ اندازہ کریں کہ ایک بچی نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں کھولا ہے، اور اسکول کے ذمہ دار یا باڈی وہ آئے اور اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر کے پھینک دے، کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ جو روز ننگی رہتی ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو واقعی میں حجاب کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر ایسا ہو جائے تو ایک بڑا مسئلہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ میں اتنا متحرک آدمی ہے، شہر میں ہماری ایک ویلیو ہے، ہم کچھ نہیں کر سکے، اور بچی جو ہے وہ ایگزام ہال سے اٹھا دی گئی اور اس کا پورا سال کیا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اگر ایسی پلاننگ ہماری ہوتی کہ کبھی ایسا، اور اس میں یہ نہیں تھا، یہ بھی اس میں اس کا ایک نقصان بھی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے اسکول بڑھ جائیں، غیروں کے اسکول بڑھ جائیں، ایسا بھی ہونے سے فائدہ نہیں ہے، یہ تو مزید تقسیم ہو جائے گی۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہمارا اسکول اتنا اچھا ہوتا تعلیم کے لحاظ سے، اسٹینڈرڈ اور معیار کے لحاظ سے، بچیوں کی حفاظت کے لحاظ سے، 3 جملے بولا کہ لوگ غیر آ کر کے ہمارے اسکول میں داخلہ کراتے کہ یہاں ہماری بچی کی عزت محفوظ رہے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں، مسلمان لوگ ہیں جو غیر محرموں کو غیر محرم جانتے ہیں، اور تعلیمی معیار اچھا ہے۔ تو یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تقسیم کر دو اسکولوں کو، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جیسے آج
مسلمانوں کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کانوینٹ کی تعلیم بہت ہی زیادہ معیاری ہے. حالانکہ کانوینٹ میں جو کچھ بھی سکھایا جاتا ہے، جو کچھ بھی تعلیم دی جاتی ہے، اسے بہت سی چیزیں ہمارے اسلام کے خلاف ہیں، لیکن معیار اچھا ہونے کی وجہ سے ہم جیسے دیندار لوگ بھی کیا کر رہے ہیں، کانوینٹ میں داخلہ کراتے ہیں. ایسے ہی آپ اگر مسلمان لوگ اپنی تعلیمی معیار کو بلند رکھتے تو غیر بھی آپ کے یہاں آ کر کے پڑھتے. اسلام کا بغیر کسی ارادے کے پرچار ہوتا، اسلام کا پرچار ہوتا ہے، اسلام کی تبلیغ ہوتی، کیونکہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مرتبہ جنگ میں ایک عورت پکڑ کے لائی گئی، اور جنگ میں ایکٹیو عورت تھی، یعنی وہ مجاہدین سے باقاعدہ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر جنگ کر رہی تھی. پکڑ کے لائی گئی تو اس کے سر پر دوپٹہ نہیں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ غیر کی عورت ہے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اس کا سر کیوں کھلا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت ہے. آپ نے اپنا رومال اٹھایا اور اس کے سر پہ ڈھانپا. ہم اس نبی کے ماننے والے تھے، لیکن ہم نے نہ معیار پیدا کیا، تعلیم سے دوری کا عذر پیدا کیا، عذر کر رہے ہیں. میں اپنی مثال نہیں دینا چاہتا ہوں، میں بہت بڑے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو آج دنیا میں تعلیمی لحاظ سے کامیاب ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ ٹاپ کی جگہ خالی ہے، اس کو انہوں نے پکڑ لیا. ہمارے ہی گاؤں میں، اپنے ہی گاؤں میں ہم سب ذمہ دار رہے ایک زمانے میں. بہت سی قومیں دوسری گاؤں میں، چھوٹی برادریاں جن کو آپ کہتے ہیں، وہ تعلیم میں بہت آگے چلے گئے، اور ہم کیا ہے، ہم لیبر بن کے رہ گئے. اس کے سب کے جو نتائج برآمد ہوئے تعلیم سے دوری کے، وہ ابھی کل پڑھی لکھی محفل میں ہماری جو ہے وہ ہماری سانس ہم سے دور چلے گی. مسئلہ کہ سنا ہے کہ ایک صاحبہ کہہ رہی تھی کہ عصر کے بعد کوئی بھی صدقہ نہیں نکالا جا سکتا. تو میں نے کہا اس کا کیا تعلق ہے، کیوں نہیں نکالا جا سکتا؟ ہے مشہور ہے. یہ ایسی باتیں کیوں مشہور ہوئی؟ تعلیم اگر ہوتی تو یہ باتیں مشہور نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایک دو باتیں ہیں. آپ اپنے گاؤں میں پورب سے لے کر پچھم تک ایک دن عورتوں کا انٹرویو لیجیے، ایسی ایسی باتیں دین کے نام پر آپ کو بتائیں گی کہ آپ حیرت پہ پڑ جائیں گے. پھر اس سے بڑا ظلم و ستم یہ ہوا کہ عورتوں کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام ہی نہیں کیا گیا. ان کے لیے پڑھنے کا کوئی معقول انتظام ہی نہیں ہوا. اور اگر ہو سکتا تھا کوئی جس مثال طور پر یہ تقریر ہو گئی، اگر ہم پلاننگ کرتے کہ کوئی بھی عورت تقریر سننا چاہے، مسجد پہلے سے بناتے اس پلان سے کہ اگر عورتیں بھی صبح کی تقریر سننا چاہتی ہیں تو ان کے لیے انتظام ہوتا، وہ آ کر کے بیٹھ کر سن سکتی تھی. کیونکہ ہم نے عورتوں کا داخلہ ہی مسجد میں کیا کر رکھا ہے، اس کا داخلہ ہی منع ہے. اب یقینی بات ہے کہ مسجد ایک جگہ تھی مرکزی جہاں سے تعلیم دی جاتی، آپ نے وہاں سے اس کو کیا کر دیا، علیحدہ کر دیا. نہ جمعہ پڑھنے دیتے ہیں، نہ عید پڑھنے دیتے ہیں، نہ عام نمازوں میں آنے کی اس کی اجازت ہوتی ہے. اب جہاں جہاں سے سورس تھا کہ علم دین حاصل ہوتا، وہ اس سے وہ کوری ہو گئی. اب وہ جو فتوے دیتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، عبدالپالن حقانی صاحب کہتے تھے کہ 4 کتابیں تو اللہ نے نازل کی مشہور کتابیں ہیں، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، توریت ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک اور کتاب ہے، 5ویں کتاب ہے، اس کا نام عوریت ہے. کیا مطلب؟ کہتے تھے کہ عورتوں نے لکھ رکھی ہے، چھپتی نہیں ہے، سب کو یاد ہے. انہوں نے کہا وہی عورتیں ہیں، انہی کی گود میں ہم پلتے ہیں، وہی کہانیاں سناتی ہیں، وہی گھر میں بتاتی ہیں. ابھی جا کر قرآن مجید یا نماز پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہتی ہیں کہ وہ مصلی موڑ دینا چاہیے. کیوں موڑ دینا چاہیے بھائی؟ مصلی اگر موڑا نہیں رہے گا تو شیطان نماز پڑھے گا. اچھا، شیطان نے ایک سجدہ کیا نہیں، پوری نماز کیسے پڑھے گا؟ وہ ایک سجدے کی توفیق اس کو ہوئی نہیں، تم پوری نماز پڑھا رہے ہو. یہ کیوں باتیں آئی؟ کیونکہ یہ سب دین سے دوری. اور یہ جو مسجد کی بات میں نے بتائی عورتوں کو، اس میں فتویٰ یہاں تک دیا گیا
कि मकरूह तहरीमी है। मकरूह तहरीमी का मतलब होता है हराम के करीब है। मस्जिद में आ जाए, ये तो आपका गांव है कि रमज़ान में औरतें मस्जिद में या आपकी तरावी का इंतज़ाम होता है, वरना तो फतवे यही वजह है 90% औरतें भारत की मुसलमान औरतें तरावी 20 रकात पढ़ती ही नहीं है। कोई कुछ तो ये जानती हैं कि ये तरावी मर्दों के लिए है, औरतों के लिए है ही नहीं। और कुछ ऐसा है 2 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया। अगर इनके लिए नज़्म हो, हर जगह नज़्म हो तरावी पढ़ने का, तो मेरा अपना तजुर्बा है कि मर्दों से ज़्यादा शौक़ रखती हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए। लेकिन हमने उनको क्या कर रखा है, कर रखा है। अभी आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर है औरतों की तरफ से कि हमको मस्जिद में जाने की इजाज़त दी जाए, और आने वाला है। जैसे सारे फैसले आ रहे हैं एक करके, ये भी आ जाएगा। वो ऑर्डर ले करके आएगी और आपको मस्जिद में मना नहीं कर सकते। अब बाद लोग कहते हैं जहाँ मस्जिद ऐसी हो, इतने शरत। नबी के ज़माने में मस्जिद में औरत आई, कोई अलग से इंतज़ाम नहीं। उसी मस्जिद के शुरू सर पे मर्द खड़े होते थे, बीच वाले में बच्चे खड़े होते थे, और किनारे क्या होती थी, औरतें खड़ी होती थी। वो इतनी बड़ी मस्जिद नहीं थी कि उनका आने का, उनके वज़ू करने का, उनके बाथरूम का कुछ भी इंतज़ाम नहीं। उसके बावजूद हबीब मुस्तफ़ा ने कभी मना नहीं फरमाया। और ये भी आपको बताया, हालांकि मेरी बात आप हो सकता है माने नहीं। हमारा अपना अक़ीदा है कि नबी की मुखालफत करके कौम मुसलमान कभी भी दुनिया में न तरक्की कर सकती है, और न रूहानियत हासिल हो सकती है, न आखिरत बन सकती है। कम से कम नबी का जब मामला आ जाए तो हमको हथियार क्या करना चाहिए, डालते रखिए। जो भी हमारा मसलक हो, जो भी हमारा फतवा हो, हबीब मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, नसाई शरीफ की रवायत है, सही रवायत है कि ये औरतें मर्दों से कह रहे हैं, या औरतें अगर तुमसे इजाज़त मांगे कि मैं मस्जिद जाना चाहती हूँ, तो तुम इनको कभी मना नहीं करना। हम कहते हैं जाने की इजाज़त। नबी के ख़िलाफ़ फतवा देने के जो नताइज बरामद होना चाहिए था, 100% बरामद हुए, और अभी मज़ीद होंगे। ये भी बता रहा हूँ, नबी अल्लाह को दिलचस्पी आपसे इस बुनियाद पर है कि आप नबी की बात कितनी मानते हैं। अगर नबी की बात नहीं मानते तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं। जैसे आप चूटी मसलते हैं, 100-200 एक मरतबा रगड़ दिया, मर गई, ऐसे अल्लाह की निगाह में इंसानों की भी वैल्यू वही है। लेकिन आप अगर हबीब मुस्तफ़ा की बातों पर चलने वाले हैं, तो हदीस में आता है कि एक मोमिन भी धरती पर रहेगा तो क़यामत को रोका जाएगा कि अभी एक मोमिन मौजूद है। इतनी मोमिन की वैल्यू है। ज़्यादा तालीम से दूरी के ये नताइज बरामद हो गए। नबी जितनी शादी ब्याह होती है, दीनदार लोगों का ये आलम है। निकाह होगा तो जब तक वो जूता ला करके मस्जिद में नहीं रखे, जब तक जोड़ा ला करके नहीं रखे, जब तक सब कुछ नहीं रखें। क्यों? क्योंकि जिसकी चल रही है ना वो औरत है। वहाँ सब मर्द फेल हैं, कुछ नहीं चलती उनकी, कुछ नहीं चलती। अगर वो सही होती ना तो हमारे बच्चे, हम उनकी गोद में पले हुए लोग खूब सही होते। लेकिन जहाँ पर हम पल रहे हैं, जहाँ से हम बड़े हुए, उनको बेचारी को जो खुद ही नहीं मालूम है सही क्या है गलत क्या है, जो उनको मालूम था वो उन्होंने बता दिया। लिहाजा ये औरतों की तालीम का मसला जो ख़राब किया गया, मर्दों की तो खराबी हुआ, औरतों का भी ख़राब हुआ, उसके ये नताइज। मकतब है, ये तो अभी 20-22-25 साल से मुसलमानों को होश आया कि मस्जिदों में मकतब का इंतज़ाम किया जाए, हमारे बच्चे मकतब पढ़ें। आज तक पूरे यूपी या बिहार किसी भी मकतब का निसाब मुतय्यन नहीं है कि हम मकतब में क्या पढ़ाएंगे। जो हमारा मौलाना सिराज का दिल चाहेगा वो अपने अंडर मकतब में पढ़ाएंगे, आपका जो दिल चाहेगा वो पढ़ाएंगे। एक कोई सेंट्रलाइज निज़ाम मुसलमान आज तक कायम नहीं कर सके। कोई प्लानिंग ही नहीं है, कहाँ से कायम होगा, कौन सी किताब पढ़ाई जाएगी, क्या तरतीब होगी, कुछ भी नहीं। इसी तरीके से असरी तालीम बच्चे पढ़ेंगे, यकीनी बात है, नहीं पढ़ोगे तो खाओगे क्या। बच्चे असरी तालीम हासिल करेंगे, 12वीं करेंगे, 11वीं करेंगे, जो भी करेंगे। सवाल ये है कि वहाँ जब वो पढ़ने जाएगा, क्योंकि पूरे सिलेबस में, उस पूरे निसाब में
جس کو آپ عصری تعلیم کہتے ہیں، اس میں ایک بنیادی طور پر کیڑا ہے. وہ کیا ہے؟ اس کا پڑھنے والا للہ یا للہیت پیدا نہیں ہو سکتی، خوف خدا نہیں آ سکتا. یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، کہتے ہیں خدا ہی نہیں ہے. خدا ہے کا آپ کو بھی پڑھایا جاتا ہے. جناب آپ بندر کے اولاد ہیں، ڈارون کا نظریہ بتایا جاتا ہے. گھر کے ڈارون کے نظریے کو چیلنج کر دیا گیا. ابھی بھی میں لیب میں جا کر کے ایک بہت بڑی یونیورسٹی کے لیب میں دیکھا، ڈارون کے نظریے کو چیلنج کیا جا چکا ہے. اس کے باوجود لیب میں وہ تصویر لگی ہوئی ہے کہ پہلے تم یہ تھے، پھر یہ تھے، پھر یہ تھے، ایسے ہوتے 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 آ کر کے آپ انسان بنے ہیں. امی گھر میں کہہ رہی ہیں کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے. پروفیسر آپ کو بتا رہا ہے کہ تم بندر کے اولاد ہو. اس کو پہلے سے معلوم ہے کہ میری امی پڑھی لکھی نہیں، پروفیسر صاحب پڑھے لکھے. پروفیسر صاحب کی بات پر وہ یقین کرے گا، امی اور ابا کی بات پر کہاں سے یقین کرے گا؟ اس پورے سلیبس میں یہ جراثیم پیدا ہوتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اگر ہمارے اپنے اسکول ہوتے، ہم اس میں دینی تعلیم کا ایک سبجیکٹ رکھتے، تو وہ جو جس کو میڈیسن لائن میں کہا جاتا ہے اینٹی بائیوٹک. اینٹی بائیوٹک کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی میں جو جراثیم پیدا ہوئے ہیں اس کو توڑنے کے لیے ایک دوا چاہیے جو اینٹی بائیوٹک ہے، وہ جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. یہ جراثیم جو پیدا ہوں گے، اس جراثیم کو توڑنے کے لیے اسلامی نصاب موجود تھا. ہم نے سوچا ہی نہیں ہمارے بچے کہاں جائیں گے، کیسے پڑھیں گے. جو کوئی جو ہے وہ ہنومان چالیسا پڑھتا ہے، کوئی گیتا پڑھتا ہے، جو بھی وہاں اسکول میں پڑھایا جاتا ہے بیچارے پڑھتے ہیں. لہٰذا یہ تعلیم سے دوری میں معاملہ ہوا. آخری بات، اس دیش میں ہم نے یہ نہیں سوچا، جیسے میں نے کل بتایا، ابھی جائیے آپ نیٹ پہ نکالیے کہ کتنے IAS پاس ہوئے ایگزام. 760 مثال کے طور پر، آگے پیچھے کچھ بات. اس میں ہمارے لوگ کتنے پاس ہوئے ہیں؟ ہماری آبادی 18% ہے یا 20% ہے، جو بھی ہے. اس فیصد کے لحاظ سے کبھی آج تک بھارت میں IAS مسلمان بنے؟ کبھی ڈاکٹر بنے؟ نہیں. کبھی عالم بنے؟ نہیں. 3% جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مدارس کا جال بچھا دیا، لفظ استعمال ہوتا ہے. وہاں جانے والے کتنے لوگ ہیں؟ 3%. 100 میں 3% مراد نہیں ہے. جو 100 میں پڑھتے ہیں بچے، اس میں سے 3% کہاں جاتے ہیں؟ مدرسے میں جاتے ہیں. 18% عالم آپ نہیں بنا سکے، 18% حافظ نہیں بنا سکے، تو IAS آفیسر کہاں سے 18% بن جائیں گے؟ انجینئر کہاں سے بن جائیں گے 18%؟ ہم اپنی لائن میں کامیابی نہیں حاصل کر سکے. یہ جو ہماری غیر نظم والی باتیں ہوئیں، ان کے سب کے یہ نتائج برآمد ہوئے. اور جب دیش کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ دھرتی پر مسلمان بھارت میں بوجھ بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کوئی کام اچھا کریں تب تو. اور اگر کہیں اچھا کرنے لگیں، آپ یقین جانیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گوا اور کرناٹک کا بارڈر لگا ہوا ہے، تو گوا میں شراب بہت سستی ہے، کرناٹک میں اس کے مقابلے میں بہت مہنگی ہے. اب جب لوگ گوا جاتے ہیں تو شراب پیتے ہیں، تو وہ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں؟ کوئی چوری چھپا رشوت دے کر. بہرحال وہاں بارڈر پہ یہ بات مشہور ہے، جب وہ کوئی داڑھی والا ڈرائیونگ کر کے آتا ہے گوا سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ شراب نہیں پیتے. ان کی گاڑی چیک نہیں کرتے، کہتے آپ جائیے، سلام کرتے ہیں. اور بہت احترام سے، اگر لائن بھی لگی ہے تو سائڈ سے نکال کر آپ نکالیے، آپ جائیے. آپ نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ داڑھی والے شراب نہیں پیتے، یہ چھاپ آپ نے ڈالی. اگر ایسے 1000 اچھائیوں کی چھاپ ڈالتی تو پورے دیش میں آپ ہی آپ ہوتے. ایک چھوٹی سی مثال میں نے دی آپ کو کہ ایک اچھائی کا یہ نتیجہ نکلا کہ جو آدمی 20 سے 25 منٹ بارڈر پر کھڑا رہے گا جام میں، اس میں داڑھی والا کیا ہے، جام میں نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ چھاپ ڈالی ہے کہ داڑھی والے شراب نہیں پیتے. ایسے اگر ہزاروں چیزیں ہماری دے دیں. یہی بات حبیب مصطفیٰ کے ساتھ ہو گئی تھی. مولانا سجاد نعمانی دامت برکاتہم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ کسی، مجھے یہ نہیں حوالہ نہیں معلوم، لیکن چونکہ مفکر بھی ہیں اور محقق بھی ہیں، کہ ایک کسی دیش میں
مسلمان تجارت کرنے گیا اور وہاں پر ایک مرڈر ہو گیا. قتل ہونے کے بعد یہ بیچارہ محلے میں تھا, یہ اس کو چھڑانے گیا اور اسی درمیان میں اس کو پکڑ لیا گیا. بہرحال لمبی چوڑی بات ہے, اور نتیجہ یہ نکلا کہ سارے دلائل دینے کے باوجود قاتل وہی ثابت ہوا جو قاتل نہیں تھا. اس کو سزائے موت کی سزا ہو گئی. تو اس نے جج سے اپیل کیا کہ میں جس دیش میں رہتا ہوں بہت سے لوگ میرے پاس امانت رکھے ہوئے ہیں, مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے ملک جاؤں اور جا کر کے میں امانتیں واپس کر دوں اور اس کے بعد میں اپنے وقت پر آ جاؤں گا, آپ مجھے پھانسی دے دیجیے. کون پھانسی کے مجرم کو چھوڑے گا کوئی بھی. اس نے کہا کوئی ضامن لے کر کے آؤ. ایک ضامن کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا صاحب میں ضمانت دیتا ہوں, اگر یہ وقت پر نہیں ہے تو آپ مجھے ٹال دیجیے. خیر ضمانت پہ چھوڑ دیا. وہ اتفاق سے واپسی صحیح ٹائم پر کیا انہوں نے, لیکن تھوڑا سے مطلب گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے لیٹ ہوئے. اب وہ وقت آ گیا سزائے موت کا. وہ بندہ اترے میں یہ ہافتہ کافتہ پہنچا. تازہ میں راستے کے سمندری سفر سے آیا اور ایسا ہے آپ مجھے پھانسی دے دیں. جج نے کہا کہ ایسا آدمی قاتل کیسے ہو سکتا ہے جو مستقل کہہ رہا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے. یہ وہاں سے آیا اپنے آپ کو پھانسی دلانے کے لیے. مسلمان ایسی حرکت نہیں کر سکتا, اور اگر کیا ہوتا تو قبول کر لیتا. جج نے کہا کہ اس کیس کی پھر سے تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر یہ بندہ مسلمان ہے, یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آج آپ گاؤں میں کسی ایک شخص کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ مولانا سراج صاحب ہے, جھوٹ نہیں بولتے؟ بول پائیں گے؟ مولانا کے بارے میں آپ قسم کھا کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات مولانا سراج نے نہیں کہی ہوگی. جب صاحب علم لوگ کی یہ حیثیت ہوئی ہے تو ایرو غیرو کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. لہذا یہ مسلمانوں نے جو اپنے خلاف ماحول تیار کیا, اس کی یہ سب ہم کو سزا مل رہی ہے. اسی گاؤں میں, یہ تو بہت اچھا گاؤں ہے نماز کے لحاظ سے, پلان سے نماز چھوڑی جاتی کہ نہیں. تو ایک آدمی 8 بجے الارم لگائے, یہ پلاننگ ہے نا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے. پلاننگ سے نماز چھوڑنا کتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان پلاننگ کرے کہ نماز نہیں پڑھنا ہے. آپ ہی کے گاؤں میں کچھ طالب علم مدرسہ پڑھتے ہیں, 2-4 عالم ہیں, دھڑلے سے عالم ہو کر کے دھڑلے سے نماز چھوڑ رہے. جب یہ لوگ ایسا کریں گے تو پھر کہاں سے چھاپ پڑ سکتی ہے ہمارے اخلاق کی کہ لوگ ہماری باتوں کو سنیں. لہذا یہ دینی تعلیم میں آخری بات یہ کہ تعلیم کو تربیت سے نہیں جوڑا گیا. تعلیم بھی اگر دی گئی تو تربیت سے کوئی تعلق نہیں رہا. حالانکہ میں نے کہا تھا کہ عربوں میں جو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو کہتے ہیں وزارت التربیہ والتعلیم, نام ہی اس کا ہے, تربیت اور تعلیم کا ڈپارٹمنٹ. آپ کے پاس وزارت التعلیم ہے, وزارت التربیہ نہیں ہے. نہ سرکار کے پاس ہے اور نہ ہم جیسے لوگوں کے پاس ہے کہ تعلیم دی جائے گی اور تربیت. قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پہ لسٹ گنائی کہ یہ کام کیا کریں گے دنیا میں آ کر, کیا کام کریں گے دنیا میں, اس میں سے ایک لفظ کیا ہے, 4 باتیں بتائی گئی. اس میں سے ہے کہ لوگوں کی کیا کریں گے, لوگوں کا تزکیہ کریں گے, زبان اور دل کو ایک کریں گے. اور زبان اور دل کو ایک کر دیا, 1-2 آدمی کی نہیں, پوری ٹیم تیار کر دیا. کھیت بیچا ایک صحابی نے, ان کی زمین میں سونا نکل آیا, ٹکڑا. جو خریدا اس نے جا کر کے کہا بھیا ہم نے زمین خریدی ہے, سونا آپ کا ہے. میں نے کہا میں نے زمین بیچی, سونا بھی گیا, میں نہیں لوں گا. لڑائی اس بات پر ہے کہ سونا ہمارا نہیں ہے. آج ہماری لڑائی ہے کہ سونا ہمارا ہے. ایسی تربیت حبیب مصطفیٰ نے فرمائی. وہ تعلیم بھی دی, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, تعلیم کی بات بھی کہی, تربیت کی بات بھی کہی, تزکیے کی بات بھی کہی, اور حکمت کی باتیں بھی بتائی. وہ حبیب مصطفیٰ یہی کر کے اس دنیا میں گئے. لیکن بس افسوس کہ ہم لوگوں نے ان چیزوں کو بلایا اور چند رسومات کا نام جو ہے وہ
دین رکھ دیا، تعلیم رکھ دیا۔ ابھی شادی وادی میں پوچھتے ہیں کہ بھیا آپ کی لڑکی عربی پڑھے ہے؟ کہ ہاں عربی آتی ہے۔ کیوں عربی آتی ہے؟ عربی آتی ہے اس لیے کہ قرآن مجید کا ناظرہ جانتی ہے، اس کا نام تعلیم ہے۔ یہ وہ جس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں نہ بچی کو معلوم ہے بیچاری کو، نہ ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا کہتا ہے۔ پہلی جو حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہا ستکون فتنہ، کہ لوگوں ایک زبردست فتنہ ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا ومل مخرج یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ آج بھی اور قیامت تک مسلمانوں کے لیے اللہ کی کتاب ہی آپ کو ہر مسائل اور مصیبت سے نکال سکتی ہے۔ جس کتاب کو رمضان میں تلاوت کے لیے اٹھانے کے بعد سال بھر تلاوت کی ہم کو توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لہذا مسئلہ ہمارا اللہ چمتکار کوئی دکھلا دے حل ہو جائے، وہ اللہ ہے جو چاہے کرے، لیکن اسباب ظاہری میں ایسی کوئی شکل ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔